کائنات نے اپنی لارائے مقدس مطہر کتاب سے ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائشوں کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تکالیف کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں اور اس پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو گمراہ کرتا ہے اور جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں دنیا دار العمل ہے، آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ یہاں پر آپ جو کریں گے، جو بوئیں گے، قیامت والے دن آخرت میں وہی آپ کھیتی کو کاٹیں گے، وہی آپ حاصل کریں گے، وہی آپ کو ملے گا، وہی آپ کے نامہ اعمال میں پایا جائے گا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، المرزۃ الآخرہ یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسے انسان جو کسان ہے وہ فصل میں جو زمین میں جو کچھ بیجتا ہے، جو کچھ زمین میں پھینکتا ہے، ڈالتا ہے، وہی اگتا ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ اس نے مکی کی فصل بیجی ہو اور وہاں سے گندم اگائے، اور اس نے گندم وہاں پر ڈالی ہو تو وہاں پر جونا اگائے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون قدرت ہے، جو چیز تم زمین میں ڈالو گے وہی اگے گی، جو چیز زمین میں تم ڈالو گے وہی اگے گی۔ ایسے ہی دنیا میں رہ کر جو بندہ جو عمل کرے گا، جو کام کرے گا، جو نیک اعمال کرے گا، اللہ خالق کائنات اس کا اجر اسے آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اس کا اجر، اس کا عمل اسے آخرت میں دیا جائے گا۔ تو یہ پتہ چل گیا کہ دنیا میں کیے جانے والے اعمال چاہے وہ برے ہوں چاہے وہ اچھے ہوں، اللہ خالق کائنات اس کا اجر، اس کا صلہ، اس کا بدلہ آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ خالق کائنات نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا انسان نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا انسان نے یہ تصور، یہ سوچ رکھا ہے کہ اسے ہم نے بیکار پیدا کیا ہے، ایسے ہی پیدا کر دیا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں پیدا کرنے کا؟ نہیں، اللہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ جب تو میری بارگاہ میں لوٹ کر آئے گا، جب تو میری بارگاہ میں پلٹ کر آئے گا تو ہم تیرے اعمال کا تجھے پورا بدلہ دیں گے۔ تیرے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی، تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ تیرا جو بھی اعمال تو نے دنیا میں رہ کر کیا ہوگا، جو بھی عمل تو نے کیا ہوگا، میں رب ہو کر تیری ذات کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اس کا پورا اجر تجھے عطا کروں۔ تو دنیا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ خالق کائنات ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے جو دنیا میں ثابت قدم رہتے ہیں اور آخرت میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اولیاء بندے، بزرگان دین، نیک صفت اولیاء، نیک صفت بندے، وہ دنیا میں تمام تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، تمام آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں، تمام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان پر حوادثات آتے ہیں، اللہ خالق کائنات کے وہ پاک بندے ان پر صبر کرتے ہیں۔ اللہ خالق کائنات انہیں دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور جو بندہ یہ ضابطہ آپ ذہن میں بٹھا لیں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جو بندہ دنیا میں ثابت قدم نہیں رہتا وہ آخرت میں بھی ثابت قدم نہیں رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات ہمیں آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے،
تو ہمیں دنیا میں بھی ثابت قدم رہنا ہوگا۔ اللہ خالق کائنات دوسرے مقام پر فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر وہ ثابت قدم رہے، اللہ خالق کائنات فرماتا ہے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے نہریں ہیں جو جنت میں ان کے مکانوں سے نیچے سے جاری ہوں گی۔ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، کن لوگوں کے لیے؟ جو دنیا میں بھی ثابت قدم رہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رہے۔ تو انسان کی سب سے پہلی جو منزل ہے مرنے کے بعد عالم برزخ، وہ ہے قبر، وہ ہے قبر کی زندگی، قبر کے معاملات، قبر کا جو معاملات ہیں وہ ہیں عالم برزخ۔ انسان کے مرنے کے بعد دنیا ہے، دنیا میں یہاں سے جو کچھ کیا، جو کچھ کرتا رہا، جو کچھ اس نے کرنا تھا کر لیا، اس کے بعد جب وہ قبر میں چلا گیا تو وہاں کے علیحدہ معاملات ہیں، اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اور عالم برزخ ایک الگ مقام ہے، ایک الگ دنیا ہے، وہاں پر ایک الگ ضابطے ہیں، الگ قانون ہیں، الگ دنیا ہے، وہاں پر الگ اپنا حساب دینا ہوگا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب قبرستان میں جاتے تو اس قدر رویا کرتے تھے، اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی تھی، آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے بھیگ جاتی تھی۔ تو کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین، آپ جہنم کے بارے میں سن کر اتنا نہیں روتے، آپ میدان حشر کے بارے میں سن کر اتنا نہیں روتے، آپ جہنم کے واقعات کو سن کر اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے پاس آ کر روتے ہیں، کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے، کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ جو قبر ہے یہ انسان کی مرنے کے بعد پہلی منزل ہے، مرنے کے بعد پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ اس منزل میں کامیاب ہو گیا، اس منزل سے نکل گیا، سرخرو ہو کر نکل گیا، تو اللہ خالق کائنات اس کے دوسرے معاملات کو بھی درست فرما دے گا، اس کے دوسرے معاملات بھی حل ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے۔ کیوں حل ہوں گے؟ جب اس کی قبر حل ہو جائے گی، جب اس کے قبر کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اگر انسان اللہ نہ کرے قبر کے معاملات میں پھنس گیا، قبر کے معاملات میں الجھ گیا، تو یہ سمجھ رکھیے، یہ سوچ لیجئے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قبر جنت کے باغوں میں سے یا باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، اسے مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، اسے مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، یہ جنت کے باغوں میں سے یا ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ تمہاری بھول ہوگی اگر تم یہ سمجھتے رہو کہ یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، من ٹن مٹی جو اس پر ڈال دی جاتی ہے، انسان نیچے چلا جاتا ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ انسان فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ انسان کی پہلی منزل ہے۔ یہاں پر کامیاب ہوگا تو اللہ خالق کائنات اسے آخرت میں بھی کامیاب عطا فرمائے گا۔ منزل قبر کے بعد میدان حشر ہے، میدان حشر کے بعد پل صراط ہے، پل صراط کی تنگیاں ہیں، پل صراط کی پریشانیاں ہیں، اور جو میدان حشر ہوگا ایسا خطرناک دن ہے، ایسا خوفناک دن ہے کہ وہاں پر بیٹے کی باپ کے ساتھ نہیں بنے گی، ماں کی بیٹی کے ساتھ نہیں بنے گی، بیٹی کی ماں کے ساتھ نہیں بنے گی، دوست کی دوست کے ساتھ نہیں بنے گی، رشتہ دار کوئی قریب نہیں آئے گا۔ وہ ایسا خطرناک اور پرنہار وقت ہے کہ وہ اتنا خطرناک وقت ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر بندہ اپنی اپنی پریشانی میں ڈوبا ہوا ہوگا، جس کے جتنے گناہ ہوں گے، جتنے اس کے برے اعمال ہوں گے، وہ اتنے ہی اعمال کے پانیوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان حشر میں کیسے معاملات ہوں گے،
کیا سب لوگوں نے کپڑے پہنے ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میدان حشر میں کسی نے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، وہاں پر مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی۔ تو حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے حیا فرمائی اور کہا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہاں پر عورتیں بھی ننگی ہوں گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہاں پر عورتیں بھی ننگی ہوں گی، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوگی، کسی کی اس طرف توجہ ہی نہیں جائے گی کہ وہ عورت کی طرف جھانک سکے، عورت کی توجہ ہی مرد کی طرف نہیں جھانک سکے گی کہ وہ اور بندے کو دیکھ سکے۔ اللہ خالق کائنات انہیں اپنے اپنے معاملات میں مگن فرما دے گا۔ ایسا خطرناک وقت ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، انسان ایک سال برداشت نہیں کرتا کہ سبا نیزے پر سمندر ہو۔ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ وقت چل رہا ہے، کتنی گرمی ہے، ابھی ہم گرمی سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں، کتنی گرمی کے انسان تھوڑا سا وقت باہر دھوپ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جب سورج سبا نیزے پر ہوگا، ہر بندہ اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، تو وہاں پر کسی کو کسی کی طرف کیا توجہ جائے گی؟ ہر بندہ اپنے گناہوں میں مبتلا ہوگا، سوچ رہا ہوگا، پریشانی میں ہوگا کہ اللہ خالق کائنات بس مجھے یہاں سے راحت عطا فرما دے، یہاں سے مجھے سکون میسر آ جائے، یہاں سے میں بچ کر چلا جاؤں۔ وہاں پر کوئی بندہ بھی آزاد نہیں ہوگا۔ انبیاء کرام علیہ السلام اس پریشانی میں مبتلا ہوں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی اسی پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ ہر نیک اور بد بندہ اس وقت میں اس مقام پر پریشان ہوگا۔ میدان حشر ایسا خطرناک دن ہے۔ تو ہم نے اگر چاہتے ہیں کہ ہماری تیاری ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہم سرخرو ہو جائے، تو ہمیں اپنی آخرت کو بنانا ہوگا، ہمیں اپنی قبر کو تیار کرنا ہوگا، اپنی قبر کی زندگی کو سنوارنا ہوگا۔ جب ہم قبر کی زندگی کو سنوار لیں گے، اللہ خالق کائنات ہمارا میدان حشر والا سفر بھی آسان فرما دے گا۔